عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان اول ما يحاسب به العبد يوم القیامت ان يقال له الم اصح لك جسمك واروك من الماء البارد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور جان جانا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا روز قیامت بندے سے نعمتوں کے بارے میں حساب لیتے ہوئے سب سے پہلے فرمایا جائے گا۔ کس چیز کا حساب لیتے ہوئے؟ نعمتوں کے بارے میں حساب لیتے ہوئے سب سے پہلے فرمایا جائے گا کیا میں نے تجھے تندرست نہیں بنایا؟ آگے فرمایا کیا میں نے تجھے ٹھنڈے پانی سے سیراب نہیں کیا؟ تو سامعین محترم، اس حدیث مبارکہ میں قیامت کے دن تمام نعمتوں کا حساب لیا جائے گا، اس کے متعلق بتایا جا رہا ہے۔ حدیث مبارکہ میں خصوصیت کے ساتھ دو نعمتوں کا ذکر ہے۔ کتنی نعمتوں کا ذکر؟ دو نعمتوں کا ذکر۔ کون کون سی؟ نمبر 1، صحت و عافیت، جو دولت ایمان کے بعد عظیم تر نعمت ہے۔ صحت اور عافیت جو دولت ایمان کے بعد عظیم تر نعمت ہے۔ ایک تو یہ نعمت ہوگی، اور دوسری نمبر پر کون سی؟ فرمایا ٹھنڈا پانی، کے پانی جہان کی بقا کے لیے ضروری ہے۔ ٹھنڈا پانی۔ اب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا جب قیامت کے دن بندے سے نعمتوں کے بارے میں حساب لیا جائے گا تو سب سے پہلے یہ پوچھا جائے گا، یہ فرمایا جائے گا کیا ہم نے تمہیں ٹھنڈے پانی سے سیراب نہیں کیا تھا؟ یعنی ہم نے تمہیں نعمت عطا نہیں فرمائی تھی؟ تو سامعین محترم، رب تعالیٰ فرما رہا ہے یقیناً روز قیامت تم سے نعمتوں کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا۔ یعنی کہ جو نعمتیں ہیں جناب والا، یہ پہاڑ، سمندر، چرند پرند، جانور، یہ جو پھل فروٹ وغیرہ ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ اور خالق کے کائنات میں قرآن مجید میں سورۃ الرحمن میں بار بار فرمایا کہ تم اپنے پروردگار کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو سامعین محترم، ہمیں یہ سبق ملا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر نعمت کا شکر ادا کریں۔ ہر نعمت کا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جس حال میں بھی رکھا ہے، جس حال میں، اس ذات کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہر حال میں رب تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر انسان رب تعالیٰ کی چھوٹی سے چھوٹی نعمت کا بھی ساری زندگی شکریہ ادا کرتا رہے، تب بھی حق ادا نہیں ہوتا۔ تو سامعین محترم، یہ ہے نعمت خالق کائنات کی کہ رب تعالیٰ نے ہمیں نعمتوں سے نوازا، ہمیں نعمت عطا فرمائی، اور تمام نعمتوں کی قدر اور ان کا صحیح استعمال ہمیں چاہیے کہ کرنا چاہیے، کہ ہم نعمتوں کا جو استعمال ہے صحیح طریقے سے کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں رب تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ہمیں صحیح طریقے سے ان نعمتوں کا استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔